بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اللہ کی نبیوں میں سے ایک نبی کی واقعہ بتاؤں گا جس کا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی دن پہلے ایک گھر میں رہا کرتے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی نیک انسان تھے، اور وہ خوب اللہ تعالیٰ کا عبادت کیا کرتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے۔ اور خوشی کا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی دولت سے نوازا تھا، اور دکھی بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے اس کو پسند نہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اتنی دولت رہنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا عبادت کرتا ہے اور ذکر کیا کرتا ہے۔ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں دو فرشتے بات کر رہے تھے۔ تو ایک فرشتوں نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی اچھے انسان اور نیک ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی اچھا اور نیک بندے ہیں، تاکہ جو غریب اور بھوکے رہتے ہیں اسے اپنی ساتھ میں بٹھا کر گھر میں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اتنی میں سے جو سائٹ میں جو شیطان تھے اس نے ساری بات سن لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو فرشتے نے کہہ رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، تو ان باتوں کو شیطان نے ساری بات سن لی۔ تو شیطان کو بہت ہی غصہ آیا۔ تو شیطان نے سوچا کہ کیوں نہیں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کو کہیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ کا عبادت نہ کیا کرو، ذکر نہ کیا کرو۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام پہلے ہی سے عقل مند اور ہوشیار تھے، کیونکہ بچپن سے ہی اس نے سیکھا تھا اور سکھایا گیا تھا، اور شیطان نے اسے کچھ نہیں کر پایا۔ اور شیطان یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ غصہ ہو گیا اور کہا یا اللہ یا اللہ، اور پھر کہا یا اللہ، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی دولت دی، اسی لیے وہ آپ کا شکر ادا کرتا ہے اور عبادت اور ذکر کیا کرتا ہے، اور مجھے اجازت دیجیے حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری دولت میں چھین لوں، اور پھر دیکھنا حضرت ایوب علیہ السلام آپ کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا اور عبادت بھی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سبق سکھانا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بھی دولت ہے وہ سارے چھین لو۔ اور یہ سن کر شیطان بہت زیادہ خوش ہو گیا، اور شیطان نے ساری دولت اور جو بھی فصل وغیرہ تھا ساری کو ساری چلا دیا شیطان نے۔ اور پھر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ایک بزرگ بڈھے بن کر آیا، اور آنے کے بعد شیطان نے کہا کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ تمہارا فصل اسی لیے جل گیا کیونکہ زیادہ دیر تمہیں اللہ کا ذکر اور عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ لے لیا، اور کہا کہ میں تو اس کا فصل کا جو بھی تھا میں اس کا رکھوالا کر رہا تھا۔ اور شیطان نے پھر بات سن کر اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے بھی ایک بار اور اجازت دو، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اجازت آپ سے چاہتا ہوں کہ میں اس کا بچے بھی میں چھین لوں۔ بہت زور پھر آندھی آیا، اور آندھی کی وجہ سے گھر ٹوٹ گئے اور بچے بھی گزر گئے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس شیطان پھر بوڑھے کی روپ پر آیا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو، آج تمہارا گھر بھی ٹوٹ گئے اور تمہارے بچے لوگ بھی گزر گئے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کا عبادت بہت زیادہ کرتے ہو اور ذکر کیا کرتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی تھا اور اللہ تعالیٰ ہی لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کیا، اور پھر شیطان تیسری بار اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر کہا مالک مالک، اور شیطان نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام جب تک صحت مند ہے تب تک اللہ تعالیٰ کا عبادت کریں گے۔ اور پھر شیطان اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں اس کو اجازت مانگتا ہوں کہ میں اس کو بیمار کر دوں، تو پھر آپ کو عبادت کرنا چھوڑ دے گا اور ذکر بھی کرنا چھوڑ دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہتی ٹھیک ہے تم کر دو، جاؤ۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے بیمار کر دی، اور حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی زیادہ بیمار پڑ گئے۔ تو جو اس کی خدمت کرتی تھی تو وہ تو اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور
جو بھی اس کا نوکر تھی وہ بھی اس نے کہا کہ ہم یہاں کیا کریں گے، حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے، اب ہمارا یہاں کیا کام ہے، وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ تو پھر شیطان نے سوچا کہ اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کو ہم بہکائیں گے، اور پھر شیطان ایک جوان لڑکی کے روپ پر آیا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس، اور شیطان نے کہا کہ آپ کا پتی کہاں ہے، اور کہا کہ یہ بہت بیمار پڑ گئی، یہاں پہ سوئی ہے۔ اور شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی کو یاد دلائی کہ تمہارا پاس کتنی دولت تھے، تمہارا پاس بچے بھی تھے، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی کو رونا آ گیا، کیونکہ شیطان نے جو پرانی باتیں تھے وہ سب تازہ کر دی، اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رو پڑی۔ اور پھر شیطان نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی کو کہ کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو اتنی بیماری پر ہونے کے باوجود بھی۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے تمہاری کان بھر دی، تم ایک کام کرو، تم اپنی مائی کے پاس چلے جاؤ، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جلدی سے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اور کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رحمان، اب میں کیا کروں اور میں ٹھیک کیسے ہو جاؤں؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنی پیروں کو اپنی زمین پر پیر پٹکو، جو پانی نکلے گا اس سے نہانا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام وہی پہ پیر پٹکے اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نہا لی، اور حضرت ایوب علیہ السلام پوری تندرست ہو گئی، اور ان کی بیوی زیادہ دیر اسے دوری نہیں رہ پائی، اور پھر اپنی مائی کے پاس سے واپس آ گئے، اور پھر دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی گلے مل گئی، اور دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا گھر اور جو بھی دولت اور بچے جو بھی سب یہ ختم ہوئے تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر سارے کے سارے واپس کر دی۔ تو ہمیں اس سے سیکھ ملتی ہے کہ صبر کرنا سب سے بڑا کام ہے، اور ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی جیسا صبر کرنا ہم سب کو سکھائے، توفیق عطا فرمائے۔ تو چلو میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا، اور نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ ایسی ہی ویڈیو ہمارے چینل پر ملتے رہیں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔